أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم صدق الله العلی العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ زمین ہے، آسمان ہے، پانی ہے، پھر زمین کا غیر آباد ہونے سے پھر آباد ہونا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جس طرح مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس طرح مردہ لوگوں کو بھی زندہ کر کے اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے۔ تو یہاں سے آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا انکار کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ بھی قرآن کی، اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ بہانہ بناتے ہیں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، یہ صرف ان کی شرارت ہے، ان کا بھی حساب کتاب میرے سامنے ہوگا۔ اور اگر لوگ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی بیعت بھی کرتے ہیں تو پہلے والے لوگوں کے ساتھ بھی، انبیاء کرام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا اس نصیحت نامے کا جب کہ ان کے پاس آیا، ہم ان کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یقیناً یہ ایک محفوظ کتاب ہے۔ یہاں قرآن پاک کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر بتلایا، یعنی نصیحت کی چیز۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت نامہ ہے، جو لوگ بھی اس قرآن پاک کو پڑھیں گے وہ ان کے لیے بڑی نصیحت ہوگی، ہر طرح سے یعنی اندھیروں سے، غلط کاموں سے اور نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ انہ لکتاب عزیز، یہ ایک محفوظ کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی دی ہے کہ کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور میں ہی اس کو حفاظت کرنے والا ہوں۔ ابھی بات یہ ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہونے لگا اس وقت سے دشمنوں نے زور لگایا، خود شیطان نے پہلے نمبر پر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، پھر انسانوں نے اس کو اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کی، لیکن آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کی معنی بھی محفوظ ہے، اس کا تفسیر بھی محفوظ ہے، تو اس کے مسائل بھی محفوظ ہیں۔ اگر کسی نے کوئی مسئلہ قرآن کے خلاف بتایا تو بھی مولوی اس کی پکڑ کرتے ہیں، خبردار۔ اگر کوئی ترجمہ کوئی تبدیل کرتا ہے تو بھی مولوی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ خبردار۔ اگر کوئی لفظ تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، زیر زبر تبدیل کرتا ہے تو بھی مولوی تو علماء تو دور، معصوم بچے وہ بھی برداشت نہیں کریں گے، خبردار تو غلط پڑھتا ہے، اس طرح سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو، قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کے ساتھ دشمنی بھی بہت زیادہ کی گئی، لاکھوں کی تعداد میں نسخے ایک ٹائم پر جلا دیے گئے، اور لاکھوں علماء کو اور قرآن والوں کو مار دیا گیا، قرآن پر پابندی لگائی گئی۔ جیسے روس کے اندر اتنا ظلم ہوا کہ پورے ملک کے اندر باقاعدہ قرآن پاک کا ایک بھی نسخہ نہیں تھا، اور
ترکی کے اندر جب کمالۃ ترک آیا، مکمل طور پر قرآن پر پابندی لگا دی، داڑھی پر پابندی لگا دی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک محفوظ ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے جب وہاں روس کے اندر پابندی تھی قرآن پاک کے اوپر، تو وہاں اسی بزرگ کا وہاں جانا ہوا روس میں، تو وہاں کوئی بھی مسلمانوں کا طریقہ، کوئی مسجد وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ایک بندہ تھا وہاں، اسی کو اس نے کچھ قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھی اس کے سامنے، تو آگے وہ اس بندے نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ حیران ہو گیا، بولا میرے پاس جو قرآن پاک تھا اس کو میں نے کھول کر کے بولا یہاں سے پڑھو، بولا مجھے نہیں آتا، یہاں سے پڑھو مجھے نہیں آتا، یہاں سے پڑھو مجھے نہیں آتا، اگر میں 2 لفظ پڑھوں تو وہ پڑھنا شروع کر دے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے، تجھے دیکھ کر کے نہیں پڑھنا آ رہا ہے اور منہ زبانی پورا یاد ہے؟ بولا یہاں قرآن پر پابندی ہے، قرآن پاک رکھ نہیں سکتے، لیکن میں نے سن کر کے یاد کیا ہوا ہے۔ اتنی دشمنی کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک محفوظ ہے۔ یہ جو ترکمانستان یا ازبکستان، ابھی 6-7 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں کے بادشاہ نے باقاعدہ حکم جاری کیا کہ کوئی بھی بندہ اپنے بچے کا نام قرآن کے نام والا نہیں رکھ سکتا، منع عربی نام جو اسلامی نام ہو اس نام رکھنے پر پابندی۔ اتنی دشمنی، حالانکہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن پاک محفوظ ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ 1985 کے زمانے میں ان کو امریکہ میں بولا کہ مجھے وہاں سفر کے دوران وہاں جانا ہوا، کچھ مہینے وہاں رہنا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بولا کہ یہاں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اسلامی معاملات کی، مذہبی معاملات کی، اس کے اندر یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی کوئی نہ کوئی نمائندہ ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں نمائندہ بن جائیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنا اور مذہبی انتشار پیدا نہ ہو۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، بولا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے مکار ہیں، یہودی ہمیشہ پیغمبر کریم کے سامنے فریب کرتے تھے، دھوکہ کرتے تھے، آج کے زمانے میں چھوڑیں گے تو نہیں، لیکن ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی عالم تیار نہیں ہے۔ وہ اگر عالم کی حیثیت سے اس کو رکھتے ہیں تو اس کے سامنے آ کر کے سائنسی سوالات رکھتے ہیں، آ کر کے اس کو تنگ کر کے اور بھگا دیتے ہیں۔ اگر وہ سائنس کو جانتا ہے تو پھر اس کے سامنے صوفیوں والے اور تصوف کی باتیں سامنے رکھتے ہیں، کبھی کس طرح سے اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر آپ وہاں آ جائیں تو اچھا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ وہاں جیسے پہنچے تو انہوں نے بولا، یہودیوں اور عیسائیوں نے بولا کہ بھائی جو بھی اعتراض ہوگا اسلام پر وہ آپ جواب دیں گے، جو عیسائیت پر ہوگا وہ یہ پادری جواب دے گا، اور جو اس کے اوپر ہندوؤں کے اوپر اعتراض ہوگا وہ پھر ان کا بڑا جو رہبان ہے وہ جواب دے گا۔ اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں طالب علم ہوں، اگر مجھے اس وقت جواب آیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو میں بزرگوں سے بڑوں سے پوچھ کر کے بتاؤں گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے اوپر کوئی اعتراض ہو اور آپ کو جواب نہ ملے۔ ابھی ان کو پہلے سے ہی لاجواب کر دیا، یعنی اسلام کے پاس جواب ضرور ہوگا، لیکن اگر تم کوئی اور چیز کا سوال کرو گے سائنسی لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، تو بھی میں آپ کی اس میں نمائندگی کروں گا، رہنمائی کروں گا، لیکن جلد بازی نہ کرنا۔ کچھ مہینوں تک کام چلتا رہا۔ ایک مرتبہ وہاں کا ایوان کا جو بڑا تھا اس نے بولا کہ کل کس چیز پر بات چیت ہو وہ آپ بتاؤ۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے بولا آپ بتاؤ کہ کل کس موضوع پر بحث ہونی چاہیے، کیا کام کرنا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یار میری ایک رائے ہے، ایسا کرتے ہیں کہ کل ہر بندہ اپنی آسمانی کتاب کی تلاوت کرے گا۔ میں مسلمان ہوں تو قرآن پاک کی تلاوت کروں گا،
جو یہودی ہیں وہ اپنے تورات کی تلاوت کریں گے، جو عیسائی ہیں وہ اپنے انجیل کی تلاوت کریں گے۔ تو سب کو بات اچھی لگی، ٹھیک ہے، یہ تو پیاری بات ہے، اچھی بات ہے۔ دوسرا دن ہوا تو سب سے پہلے اسی مسلمان نے تلاوت کی، حضرت سائیں شیخ صاحب نے، اور بڑا عجیب انداز سے الحمدللہ۔ اس کے بعد پادری کی باری آئی کہ ابھی یہ عیسائی تلاوت کرے گا، تو اس نے انگریزی میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اشارہ کیا، حضرت میرا اعتراض ہے، میری بات سنو۔ بولا ہاں ٹھیک ہے کرو۔ بولا کہ بات یہ طے ہوئی ہے کہ ہر بندہ اپنی آسمانی کتاب کی تلاوت کرے گا، اور یہ تو انگریزی پڑھ رہا ہے، جبکہ ان کی یہ جو انجیل نازل ہوئی ہے وہ تو سریانی زبان میں نازل ہوئی، انگریزی میں تو نازل نہیں ہوئی۔ ابھی وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ابھی یہودی کی باری آنی تھی، اس نے پہلے سے چالاکی کی، یار بات سیدھی ہے، آسمانی کتابیں جو بھی نازل ہوئی ہیں ان میں سے صرف قرآن پاک محفوظ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ ان کے پاس اصل زبان والے کتاب ہی نہیں ہے، اور اسلام کے اندر پابندی ہے کہ بغیر قرآن پاک کی عربی کے بغیر صرف ترجمہ چھاپنا جائز ہی نہیں ہے۔ کسی ایک آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن پوری کی پوری صورت صرف ترجمہ چھاپا جائے یہ جائز نہیں ہے۔ نماز کے اندر آدمی بالکل قرآن پاک کا وہی ترجمہ اپنی زبان میں پڑھے، نماز نہیں ہوگی، یہی الفاظ پڑھنے لازم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ہے، وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لکتاب عزیز، یہ محفوظ کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اسی قرآن پاک کے نہ تو آگے سے کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیچھے سے جھوٹ کی ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کرتا ہے اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا بھی ہے اور تعریف کے لائق بھی ہے۔ آگے کی باتوں میں، پیچھے کی باتوں میں کہیں بھی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتلایا، حضرت یوسف کا بتلایا، پہلے والے کسی کا بھی واقعہ بتلایا، اس کے اندر کوئی رد و بدل کر سکے نہیں ہو سکتا، اور بعد میں بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی پیچھے کی چیزوں کے اندر۔ یعنی قرآن کے نازل ہونے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کے متعلق جو پیشین گوئیاں بتلائی ہیں کہ قیامت بھی آنی ہے، دجال بھی آنا ہے، یاجوج ماجوج بھی آنا ہے، زلزلے بھی آنے ہیں، ان سب کے اندر بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی روک دے، ایسا نہیں ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے میرے نبی، اگر آپ کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جاتا ہے انکار کا، تو یہی پہلے والے رسولوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً تیرا رب بڑا بخشش کرنے والا بھی ہے اور بڑا تڑپانے والا، عذاب دینے والا بھی ہے۔ تیرے ساتھ تو جو قرآن ان کو پہنچاتا ہے، دین پہنچاتا ہے، لوگ مختلف قسم کے برتاؤ کرتے ہیں، کچھ تو مان لیتے ہیں، کچھ انکار کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ ان کا پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ اگر مانیں گے نا تو ان کے ساری غلطیاں معاف کر دوں گا، اور نہیں مانیں گے نا تو ایسا عذاب دوں گا کہ تڑپتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور اگر اس قرآن پاک کو غیر عربی میں نازل کرتے تو بھی یہی لوگ اعتراض کرتے کہ اس کی آیتیں تفصیل کے ساتھ کیوں نہیں بتلائی گئیں کہ عربی میں ہو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس زمانے کے لوگ آئے، یار تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، عجیب باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ تم بھی عرب لوگ ہو، قرآن بھی عربی میں ہے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر اسی قرآن پاک کو غیر عربی میں نازل کیا جاتا، سریانی کے اندر، عبرانی کے اندر، سندھی کے اندر، پشتو، انگریزی کے اندر، تو بھی تو تم یہی کہتے ہیں نا، یار یہ تو ہماری زبان کا ہی نہیں، ہم کیسے سیکھیں، ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ صرف ان کی شرارت ہے،
اور کہتے کہ اعجمی و عربی، ہم لوگ تو عرب ہیں اور قرآن عجمی، یہ ہمارے کس کام کا ہے؟ تو جو انکار کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح سے انکار کرتے رہتے ہیں۔ قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے۔ بے ایمان لوگوں کو قرآن پاک سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، الٹا قرآن پاک ان کے خلاف فریادی بن کر کے ان کے لیے عذاب بن جائے گا کہ قرآن پاک نے ایک بات بتلائی یہ نہ مانے تو یہ قرآن ان کے خلاف گواہ بن جائے گا۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو لوگ ایمان نہیں لے آتے ان کے کانوں کے اندر ایک بوجھ ہے، پردہ ہے، وہو علیہم عمی، اور یہ ان کے اوپر اندھا پن ہے۔ قرآن پاک ان کے سامنے پڑھو تو کانوں کے اندر یہ بہروں کی طرح ہو جائیں گے، سنیں گے نہیں، آنکھوں کے سامنے اندھے پن کی طرح ہوگا، اس کو دیکھیں گے نہیں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اولئک ینادون من مکان بعید، گویا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے دور کے جگہ سے ان کو پکارا جا رہا ہو، جیسے دور سے کسی کو پکارو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک اندر کے پلیت لوگوں کے سامنے اگر پڑھو نا تو نہ کانوں سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، نہ آنکھوں سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندر کے پلیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج کے زمانے میں دیکھو یہی قرآن پاک بہت سارے لوگوں کے لیے نہ کانوں کے حساب سے سن کر کے وہ نفع لیتے ہیں، نہ دیکھ کر کے نفع لیتے ہیں، تو ان کا حال تو خود اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ کافر ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ آج کل مسلمانوں نے قرآن پاک کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو شریعت کا مسئلہ بتاؤ پھر وہ انکار کرے، نہیں ہو سکتا۔ نماز ایک بندہ غلط پڑھ رہا ہے، رکوع غلط کیا، سجدہ غلط کیا، کسی بھی عالم نے اس کو بتایا کہ یہ تو نے غلط کیا، مسلمان ہوگا مان لے گا۔ اندر سے ایمان نہیں ہوگا تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے ادھر توجہ کرو نا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی، تورات۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لوگوں نے اس کے اندر بھی عجیب ظلم کیا، اختلاف کیا، نہ مانے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ قیامت فلاں وقت پر آئے گی تو ابھی ان کو عذاب مل چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً یہ لوگ شک میں پڑنے والے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، آج کے اس امت کو بھی تسلی دی گئی، قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کو۔ آپ اگر دین پہنچاتے ہو تو اس کی وجہ سے اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں تو پریشان نہ ہو۔ پہلے والے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، وہاں بھی دشمن تباہ و برباد ہوئے، آج بھی دشمن تباہ و برباد ہوں گے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے بھی اچھا عمل کیا تو اس کا صلہ ملے گا۔ ومن اساء علیہا فعلیہا، جس شخص نے بھی برا کیا تو اس کو برائی کا بدلہ ملے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ 24واں پارہ مکمل ہوا، باقی انشاءاللہ کل سے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو 25واں پارہ شروع ہوگا، اگر مقدر ہوگا تو انشاءاللہ ایک سال کے اندر یہ 6 پارے بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد